السلام علیکم. ہم سورہ عصر کا جائزہ لے رہے تھے، تو اس کی اگلی آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس سے آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ آیت جو ہے اس میں الا سے شروع ہوتی ہے. الا ہمارے کلمے میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق مگر اللہ. تو الا کا مطلب ہے سوائے یا مگر. سوائے کے علاوہ، مگر. الذین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں. الذین انعمت علیہم، الذین وہ لوگ، یا سوائے ان لوگوں کے. اب آگے دو کنڈیشنز آ رہی ہیں، مزید کنڈیشنز بھی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو عام خسارے میں نہیں ہیں. آمنو و عاملوا الصالحات. تو یہاں پر میں آمنو کا ترجمہ کرنے سے پہلے و عاملوا کا ترجمہ کروں گا. وا کا مطلب ہے اور، تو یہ لفظ تو کنفرم ہو گیا. اور اب ہم عاملو دیکھتے ہیں. ایک اس میں ترکیب ہے واو الف وا. عمل کرنا ایک ورب ہے اور ایمان لانا بھی ورب ہے، اس میں بھی واو الف وا آ رہا ہے. یہ جہاں بھی آئے گا یہ پلورل کا ورب ہوگا، کہ وہ ایک بندہ کام نہیں کرتا، ایک سے زیادہ بندے کام کرتے ہیں. تو آمنا ایمان لانا، وہ ایک آدمی ایمان لایا. آمنو وہ ایک سے زیادہ لوگ ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں. اور عاملہ ایک بندے نے کام کیا، یا عاملہ ایک بندے نے کام کیا، اور عاملو ایک سے زیادہ لوگوں نے کام کیا. تو یہ پلورل کا ورب واو الف وا کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اب یہاں پہ عاملو کی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ کنٹینیوس ہے. عمل کرتے رہتے ہیں. کیا عمل کرتے رہتے ہیں وہ آگے بیان کیا گیا ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو اب الا الذین آمنو، اب آمنو جو ہے اس کو بھی یہی ترجمہ نافذ ہوگا اس پہ کہ ایمان لاتے رہتے ہیں. وہ ایمان لاتے رہتے ہیں، یعنی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک جاری رہنے والا کام ہے، اس کام نے رکنا نہیں ہے. تو اسی لیے ایمان لاتے رہتے ہیں. اور عاملو وہ عمل کرتے رہتے ہیں. اور کیا عمل کرتے رہتے ہیں؟ صالحات. یہ لفظ صلح ایک استعمال ہوتا ہے اردو میں، مطلب دو گروپ آپس میں لڑ پڑے، آپ نے ان میں صلح کرا دی، یعنی ان کے معاملات کو صحیح کر دیا. اگر ان میں غلط فہمی تھی تو غلط فہمی دور کر دی. اگر کسی ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے اوپر زیادتی کی ہوئی تھی تو آپ نے جو ظالم گروپ تھا اس کو جو ہے آپ نے سزا دلوا دی، یا اس کو کہا کہ تم معافی مانگو، یا جو تم نے نقصان کیا دوسرے کا وہ تم نقصان پورا کر دو. جب دونوں گروپ مل کے بیٹھ گئے، جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کی تھیں وہ دور کر دیں تو صلح ہو گئی. تو صلح کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو صلح سے یہ نکلا ہے سارا. صالحات، ہم نام بھی رکھتے ہیں، صالحہ لڑکیوں کا نام اور صالح لڑکے کا نام. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے یا یہ وہ لڑکا ہے یا یہ وہ مرد یا عورت ہے جو کہ صلح والے کام کرتے ہیں. اچھا، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اصلاح. اصلاح بھی عربی کا ہی لفظ ہے. یہ عربوں میں جو یہ ورک شاپس ہوتی ہیں ان ورک شاپس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تصلیح،
تسلیح یعنی ٹی وی کی اگر ہے تو تسلیح ٹیلی ویژن لکھا ہوگا اس پہ. اگر وہ گاڑیوں کی ہے تو تسلیح سیارات، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں. تو تسلیح جو ہے وہ بھی اصلاح، کسی چیز کو ریپیئر کر دینا، کسی چیز کو اس کی خراب حالت سے صحیح حالت میں منتقل کر دینا، یہ اصلاح ہے یا صلح کرانا ہے. تو صالحات اسی وزن کے اوپر، اسی اصول کے اوپر، صالحات کا مطلب ہے بھلائی والے کام یا وہ جو اصلاح والے کام. تو جو عمل کرتے ہیں اصلاح والے. یعنی یہ جمع ہے صالحہ، صالحہ کی جمع ہے صالحات. یعنی وہ کوئی ایک دو کام نہیں کرتے اچھے، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. ایک اچھا کام کیا اصلاح والا، پھر دوسرا اصلاح والا کام کیا، پھر تیسرا اصلاح والا کام کیا. تو یہ اصلاح والا کام چلتا رہتا ہے. اب یہاں پر ایک دو آیتیں ہیں جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا. آپ کے تفکر کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ ایمان کو سمجھیں کہ ایمان دراصل کیا ہے. ایمان بیسیکلی ایک پروسیس ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، کتاب یعنی قرآن پر اور قرآن سے پچھلی جو کتابیں آسمانی ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور جو احکامات ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. ان کا انکار کرنے سے آپ کا ایمان یا تو کمزور ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. تو ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سمجھانا پڑے کہ ایمان یہ ہے. لیکن ایمان کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایمان کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے. یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے آج آپ لے آئے اور بس کام پورا ہو گیا. کام پورا نہیں ہوا، کام شروع ہوا. تو یہاں پر میں ایک سورت کا حوالہ دوں گا. سورہ النساء کی آیت نمبر، یہ آپ لکھ لیں اور اس کو دیکھیں. آیت نمبر 136 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں ان کو دوبارہ ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بہت غور طلب ہے کہ ایمان لانے سے ایمان مکمل نہیں ہو جاتا. جیسے آپ نے اسکول میں داخلہ لے لیا، اسکول میں داخلہ لینے سے آپ پڑھے لکھے نہیں شمار ہوتے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جس طرح آپ جو اسکول کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو اسکول کا پروسیس ہے، جو اسکول کا سلیبس ہے، اس پہ آپ عمل کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں روز اسکول میں اور ایک اچھے طالب علم کے طور پہ وہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ اسکول میں سے پاس ہو کے نکلتے ہیں اور پھر آپ کو کہا جا سکتا ہے یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. تو اسی طرح ایمان یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہ دو لفظ ہیں، یہ آپ ضرور دیکھیے گا. آمنو یہ میم کے اوپر زبر ہے، آمنو یہ میم کے نیچے زیر ہے. تو آمنو جو ایمان لائے ہو. اور یہ حکم دینے کا ایک طریقہ ہے کہ جو فعل ہوتا ہے اس کی جو دوسرا لفظ ہوتا ہے، جو سیکنڈ لفظ ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر لگا دیا جاتا ہے. تو آمنو اے ایمان والو، ایمان لاؤ، حکم دیا جا رہا ہے. یعنی تم نے داخلہ تو لے لیا ہے اسلام کے اندر، لیکن تم نے ابھی تک کلاسیں پاس نہیں کی ہیں. تو یہ یہاں اس آیت میں بھی کہ ایمان لاتے رہتے ہیں. عام طور پہ آپ کو قرآن میں اس کا ترجمہ ملے گا جو ایمان لائے. لیکن پھر آپ یہ جو عاملو ہے اس کے وزن پر اگر اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایمان لاتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136. اور ایک اور جو آیت ہے سورہ الحجرات کی. سورہ الحجرات، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور دیکھیے گا. آیت نمبر 14. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ اعرابی یعنی جو عربوں میں جو گاؤں والے تھے یا کم یا پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو اعرابی کہتے ہیں.
تو اعرابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں لائے, تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے, کیونکہ ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں داخل ہوا. تو یہ قولو اسلمنا کا لفظ ہے, قولو اسلمنا, کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے کے آئے, لیکن تم کہو کہ ہم تو صرف ابھی مسلمان ہوئے. جیسے یہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 136 ہے, اس میں یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قولوا اسلمنا. تو آج جو ہماری کنڈیشن ہے, ہم یہی سمجھیں کہ ہم ابھی شروع میں ہیں, اس کے بعد ہم جتنا اس پہ عمل کرتے جائیں گے, یہ عمل کی کنڈیشن دی ہے, جتنا ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے جائیں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور عمل کس قسم کا؟ جو صلح والے, اصلاح والے جو کام ہے. سب سے پہلے ایک اہم چیز ہے کہ اپنی اصلاح کرنی. آپ عام طور پہ ماں باپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے, جب بچے بڑے ہوتے ہیں, بولنا شروع کرتے ہیں, چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں, تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک اچھا انسان بنے. تو اچھا انسان بننے کا, اولاد کو اچھا انسان بنانے کا سب سے بہترین اور آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو اچھا انسان بنا لیں. کیونکہ جیسے بچے آپ کی زبان بولتے ہیں, آپ اگر پنجاب میں پیدا ہوئے تو بچے پنجابی بولیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پنجاب میں بچہ پیدا ہوا اور رشین زبان بولنا شروع کر دے. اچھا, آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں, پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, تو بچے بھی وہی پہنتے ہیں. تھوڑی بہت تبدیلی کر لیتے ہیں. مثلا اگر باپ دھوتی پہنتا ہے تو ہو سکتا ہے اولاد دھوتی نہ پہنے, صرف شلوار قمیض پہنے. تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی, لیکن وہ اسی پیٹرن پہ چلیں گے جس پیٹرن پہ آپ چل رہے ہیں. تو اگر آپ سچ بولتے ہیں تو اولاد بھی سچی ہوئی نکلے گی. اگر آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے تو اولاد بھی وعدے پہ بری اترے گی. تو یہ آپ جو ہے اصلاح اپنی ذات سے شروع کریں. سب سے پہلے اپنے ساتھ بھلائی کریں. اپنے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اپنا اخلاق, پھر دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. پھر ان کے معاملات, پہلے اپنے معاملات جو آپ کی ذات کے ہیں, جو آپ کے خاندان میں ہیں, جو آپ کے گھر میں ہیں, ان کی اصلاح کریں. پھر معاشرے کی طرف دیکھیں. سب سے پہلے اپنی اصلاح, کیونکہ جتنی بھی نیکی ہے اس کا مرکز تو آپ ہی ہیں نا, اور جتنی برائی ہے اس کا مرکز بھی آپ ہی ہیں. تو آپ نے یہ کنٹینیوس پروسیس عمل کا اس پہ غور کرنا ہے کہ آمنوا وعاملوا الصالحات. اس سے آگے مزید کنڈیشنز ہیں, ان پہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو آپ اس کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں. انشاءاللہ آیت کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. شکریہ.